أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے، قید سے رہائی کے اسباب اللہ رب العالمین پیدا فرما رہا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 2 افراد کے خواب کی تعبیر بیان فرمایا، جن میں سے ایک کو آپ نے نجات یافتہ یقین کیا، اسے کہا کہ تو بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس شخص سے بھلا دیا۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، جس کو قرآن مجید یوں بیان فرما رہا ہے، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، اور کہا بادشاہ نے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں 7 موٹی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، اور 7 دبلی پتلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 خوشے دیکھ رہا ہوں ہرے، وأخر یابسات، اور 7 خوشے دیکھ رہا ہوں خشک سوکھے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے درباریوں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے رہائی کے لیے بادشاہ کو یہ خواب دکھایا، اور بادشاہ نے اپنے ملک کے تمام خواب کے تعبیر کرنے والے ماہر اہل علم علماء کو بلا کر ایک بڑی جماعت لگا کر ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، پھر سب سے سوال کیا کہ تمہارے علم کے ڈنکے بجتے ہیں، تم بہت معلومات رکھنے والے، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہو، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان تمام درباریوں نے، جو بڑے بڑے علماء فضلاء تھے، جن کا بڑا نام تھا اس زمانے میں اس ملک میں، ان سب نے بادشاہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، چونکہ یہ خواب کے اندر بہت ہی خوفناک باتیں ہیں اور یہ انتہائی ڈراؤنی باتیں ہیں، اور اس کے اندر نتیجہ خیز ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے ہم اس کے تعبیر بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ جب انہوں نے عاجز ہونے کا اظہار کیا، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اور وہی شخص اس مجلس میں موجود تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ رہائی کے بعد بادشاہ کے پاس جا کر میرے خواب کا ذکر، میرے بے گناہ قید ہونے کا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا تھا۔ جب بات تعبیر کی آئی تو اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گیا، اور کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں اگر آپ مجھے جیل میں جانے کی، قید میں جانے کی، قید خانے تک جانے کی اجازت دیں گے، چونکہ وہاں قید خانے میں ایک ایسا شخص ہے جو اس خواب کی تعبیر کا بڑا علم رکھتا ہے، اس کے پاس مجھے جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر تمہارے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بتا دوں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آیا، قید خانے میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جو الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق، جو سب سے بڑے سچے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو پیارے نام سے، پھر اس کی عہدہ، منصب اور صداقت کے نام سے یاد کیا۔ افتنا، ہمیں فتویٰ دے، یعنی ہمیں جواب دیں، ہمیں تعبیر بتا دیں، فی 7 بقرات سمان، 7 گائے ہیں بڑی موٹی، یاکلہن 7 عجاف، اور انہیں کھا رہی ہیں 7
दुबली पतली गायें, वसबा सुंबुलातिन खुदर, और 7 खोशे हैं बिल्कुल हरे, व उखरा याबिसात, और 7 हैं बिल्कुल खुश्क। लअल्ली अर्जिउ इलन्नासि लअल्लहुम यालमून, मैं लोगों की तरफ जाकर इस ख्वाब की ताबीर बता दूं, आप हमें इसकी ताबीर बता दो। उन्होंने ख्वाब बयान किया कि 7 गायें हैं बड़े मोटे तकड़े, और 7 जो है कमज़ोर दुबले पतले, लेकिन दुबले पतले ज़्यादा पावर रखने के बाद उन मोटे गायों को खा रहे हैं। और फिर 7 खोशे हैं हरे और 7 बिल्कुल खुश्क सूखे हैं, इसकी ताबीर बताएं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर बयान कर रहा है। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि 7 साल लगातार तुम काश्तकारी करोगे, उसे काटोगे। फमा हसदतुम फ़ज़रूहु फ़ी सुंबुलिही इल्ला क़लीलम मिम्मा ताकुलून, और फिर जो तुम्हारा 7 बरस फसल होगा जिसमें तुम अनाज काटोगे, जमा करोगे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम उनको ज़ख़ीरा रखो। उलमा कहते हैं कि उनके खोशों में से उस दानों को अलग न करो, खोशों के अंदर उनको महफूज रखो, और उतने खोशों में से दाना निकालो जितना तुम खाने के लिए निकालते हो। अपने खाने तक के लिए दाने निकालो, बाकी दानों को खोशों के अंदर महफूज रखो। सुम्मा याती मिन बादी ज़ालिका सबउन शिदाद, फिर तुम्हारे पास एक ऐसा सख्त वक्त आएगा, कहत साली का मुश्किल वक्त आएगा, जो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे अनाज मांगेंगे, तुम उन्हें जमा करके रखना। याकुलना मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला क़लीलम मिम्मा तुहसिनून, बचा के रखोगे। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आमुन, उसके बाद एक और साल आएगा, फ़ी युगासुन्नास व फ़ीहि यासिरून, और लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मी देगा, और वो फिर फलों में से रस जो है नचोड़ेंगे, यानी उसके बाद फिर खुशहाली के दौर आएंगे। लेकिन कुछ वक्त कहत साली का आएगा जिसके लिए तुम्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की ज़रूरत है। लोग तुम्हारे पास अनाज लेने के लिए आएंगे, हर तरह की चीज़ें तुम्हें पेश करेंगे, और उसके एवज़ तुमसे वो अनाज लेंगे, और उस वक्त तुम मालदार बनोगे, तो इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो। ये ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बयान किया। वक़ाल अल मलिकु ऊतूनी बिहा फ़लम्मा जाअहुर रसूल क़ाल अर्जि इला रब्बिक, जब उस आने वाले ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबीर को बयान किया, बादशाह को ये ताबीर इतना अच्छा लगा, फ़ौरन हुक्म जारी कर दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिसने ताबीर बयान किया उसको मेरे पास ले आओ, यानी जेल से उसे निकालो, उसे मेरे दरबार में ले आओ, ताकि मैं ये ताबीर ख़ुद उसकी ज़बान से सुन लूँ। ये उसकी ज़बान से सुनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स को भेजा गया और उसे कहा कि तुम्हें तुम्हारा बादशाह बुला रहा है। फ़स्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लती क़त्ताना अयदियहुन्ना इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, और उस वक्त बादशाह से पूछ लेना उन औरतों के मुतल्लिक जिन्होंने आपको देखकर अपनी उंगलियां काटी, उनका क्या फ़रेब था, वो तुम्हें बादशाह के सामने वो औरतें आकर उसको वाज़े करेंगी। ये अच्छा मौका है कि सफाई सुथराई की बात हो जाए। हज़रत यूसुफ़ अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाइश पर बादशाह ने उन ख़वातीन को भी बुलाया और साथ में ज़ुलेखा को भी बुलाया, उनसे इस किस्से की हकीकत मालूम करना चाहा। क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ा रवत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिही, तुम्हारा वो मामला क्या हुआ जब तुमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाहिशात की तरफ ले भाना चाहा। क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, उन तमाम औरतों ने कहा अल्लाह की पाकी है, हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मासूम पाया, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं देखी। यानी उन औरतों ने सब ने गवाही दी कि अल्लाह के नबी के मुतल्लिक जो इल्ज़ामात ज़ुलेखा की तरफ से या दीगर ख़वातीन की तरफ से लगाए गए वो सब झूठे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मासूम बरगुज़ीदा शख्स हैं, उनकी पाकी को उन्होंने बयान कर दिया। आखिर में बारी आई ज़ुलेखा की। क़ालत इम्रातुल अज़ीज़ अलआन हस्सल हक़, और अज़ीज़ की बीवी यानी ज़ुलेखा ने कहा कि अब हक़ वाज़े हो गया। अना रावत्तुहु अन नफ़्सिही, कहा कि मैं इस मामले में गुनाहगार ठहरी, मैंने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद बुराई की तरफ माइल नहीं थे। उस खातून ने गवाही दी इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो सच्चों में से एक सच्चे इंसान थे, यानी उन्होंने जो बयान उस वक्त दिया वही हक़।
آج میں بھی کہہ رہی ہوں، جو میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اس پر الزام لگا دیا، اس بچے نے اس کی گواہی دے دی، اسے جیل بھجوا دیا گیا، یہ سب کا سب ایک مکر و فریب اور دجل تھا۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور، بے خطا، معصوم اور پاک شخصیت ہیں، ان کے متعلق کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کو پبلک میں واضح کر دیا، اس کی پاکائی کو اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عزت دی۔ اس قرآن کہتا ہے کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ عزیز کو بھی معلوم ہو جائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عزیز مصر کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز کے دل میں جو زلیخا کے شوہر تھے، اس کے دل میں ممکن ہے یہ خیال پیدا ہو، تو اس کو واضح کرنے کے بعد کہا کہ میں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تاکہ آج ظاہر ہو جائے کہ عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مقصد جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں کبھی انہیں عزت نہیں ملتا۔ آج جو مجھے یہ عزت ملی ہے اس کا یہی واضح مثال ہے کہ میں نے عزیز مصر کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی۔ پھر فوراً خیال آیا کہ یہاں میں اور میری بات ہو رہی ہے، میں تو اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، یہ جو کچھ کمال ہے خدا کی طرف سے ہے، مجھے جو مرتبہ ملا ہے خدا کی طرف سے ملا ہے۔ فوراً پلٹ کے آپ نے اس کا اظہار کیا، فرمایا وما ابری نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، یعنی جن سے نفس ہونے کے اعتبار سے ہر نفس میں خواہش کی گناہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو مبرہ رکھتا ہے، جس کو معصوم بناتا ہے، جس کو محفوظ رکھتا ہے، وہی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ کمال میرے ذات کا نہیں ہے۔ عاجزی دیکھیے، پیغمبر کی عاجزی دیکھیے، اتنا بڑا مرتبہ پانے کے بعد، معصوم نبی ہونے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کی شرارت سے بری نہیں ہو سکتا، الا ما رحم ربی، مگر مجھ پر میرا رب رحم نہ کر دے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جن سے نفس ہونے کی وجہ سے اس کا کام یہی ہے کہ برائی کا حکم دے۔ نفس تو انسان کو برائی کی طرف کھینچ لیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرتا ہے اس کا نفس جو ہے مغلوب ہوتا ہے اور روحانیت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ روحانیت غالب ہونے کی وجہ سے پھر نفس گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اگر اللہ رب العالمین کا رحم نہ ہو تو پھر نفس ہر ایک کا جو ہے سرکش ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ہر یک کم تر از فرعون نیست، ہر کسی کا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا معصوم انسان ہوں، میں بڑا رحم دل ہوں، میں بڑا شفیق انسان ہوں، نہیں۔ نفس ہر یک کم تر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ فرعون اس لیے مشہور ہوا کہ اس کے پاس طاقت تھی، قوت، دولت، فوج، سپاہ، ملک، اس وجہ سے وہ گناہ پہ دلیر تھا۔ اگر یہی طاقت مجھے اور آپ کو بھی مل جائے تو ہم بھی فرعون سے کم نہیں ہیں۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے۔ طاقت، قوت اگر ایک عام آدمی کو بھی مل جائے تو وہ فرعون سے کم نہیں، اس کی حرکتیں، ان کے معاملات ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے بھی اپنے نفس کے، یعنی جن سے نفس کی شرارتوں کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ رب العالمین رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں ایک درس ملا کہ ہر عالم، مجتہد، پیر، غوث، قطب، ابدال، چاہے کتنے بڑے درجے پر ہو، لیکن وہ اللہ کے خوف میں روتا رہے، رب ذوالجلال سے پناہ مانگتا رہے، شیطان کے شر سے، نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہنے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، اور کبھی گھمنڈ میں آ کر کہے کہ نہیں ہم تو وہ لوگ ہیں کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہ کرے، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں پھر گرفت اللہ رب العالمین کی سخت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں درس دے دیا کہ ہر انسان کے اندر نفس موجود ہے، نفس برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس بڑا طاقتور اور شریر ہے، کسی بھی وقت انسان کو گرفتار کر سکتا ہے، لیکن بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کی ضرورت ہے، بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید انشاءاللہ العزیز کل عرض کریں گے۔